یہ کہانی ایک ایسے بیٹے کی ہے جسے ماں باپ نے اپنی نیندیں، اپنی خوشیاں، اپنی جوانی دے کر پالا، مگر ایک دن وہی بیٹا ان کی زندگی کا سب سے بڑا زخم بن گیا۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ کہانی صرف حمزہ کی نہیں، ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے۔ حمزہ جب پیدا ہوا تو فاطمہ نے پہلی رات آنکھ تک نہ جھپکی۔ وہ ہر سانس پر چوک جاتی تھی، کہیں بچہ روئے نہ، کہیں اسے بخار نہ ہو جائے۔ وہ خود درد میں تھی، مگر اسے اپنے زخم یاد نہیں تھے۔ اسے صرف اپنے بیٹے کی سانسوں کی فکر تھی۔ راشد نے اس دن قسم کھائی تھی، میرا بیٹا کبھی مجھ جیسی زندگی نہیں گزارے گا۔ اگلے ہی دن وہ کام پر نکل گیا۔ سردی کی صبح تھی، ہاتھ سن ہو رہے تھے، مگر وہ اینٹیں اٹھا رہا تھا، کیونکہ حمزہ کے لیے دودھ چاہیے تھا۔ آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، راشد نے کبھی موسم نہیں دیکھا، اس نے صرف مستقبل دیکھا۔ وہ مزدوری کرتا، پسینہ بہاتا، رات کو تھکا ہارا لوٹتا، مگر جیسے ہی حمزہ ہنستا اس کی ساری تھکن اتر جاتی۔ فاطمہ نے اپنی دوائی چھوڑ دی، مگر حمزہ کا دودھ کبھی کم نہ ہونے دیا۔ اپنے لیے پرانا سوٹ رکھا، مگر عید پر حمزہ کے لیے نیا جوڑا لیا۔ حمزہ لاڈلا تھا، اس کی ہر ضد پوری ہوتی، ہر خواہش پوری ہوتی۔ وہ گرتا تو راشد دوڑ کر پکڑ لیتا، وہ روتا تو فاطمہ خود ٹوٹ جاتی۔ وقت گزرا، حمزہ بڑا ہوا، اسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا گیا، گرنے پر سینے سے لگایا گیا، ناکامی پر حوصلہ دیا گیا، پھر اسکول، پھر کالج، پھر یونیورسٹی۔ فیس بھرنے کے لیے راشد نے قرض لیا، دن رات محنت کی، مگر کبھی یہ نہ کہا بیٹا پیسے نہیں ہیں۔ حمزہ کے پاس اب موبائل تھا، دوست تھے، خواب تھے، اور آہستہ آہستہ لہجہ بدلنے لگا۔ ایک دن راشد نے دیکھا حمزہ کچھ نئے دوستوں کے ساتھ ہے جن کی آنکھوں میں عزت نہیں تھی۔ راشد نے سمجھایا۔ حمزہ نے کہا، ابو آپ نہیں سمجھیں گے، وہی جملہ جو ہر نافرمان اولاد کی زبان پر آتا ہے، اور یہاں سے کہانی بدلنے والی تھی، کیونکہ لارڈ کبھی کبھی تربیت کو کمزور کر دیتا ہے، اور جب تربیت کمزور ہو جائے تو باہر کی دنیا زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ ایک دن جب حمزہ کا باپ راشد اسے ڈانٹتا ہے برے دوستوں کی صحبت سے، تو وہ تیش میں آ کر بدزبانی پر اترتا ہے اور خودکشی کرنے کے ریل کی پٹری پر ریل کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اچانک ایک شخص اسے دھکا مار کر دور کرتا ہے اور اس کی جان بچاتا ہے، اور اسے پر چلاتا ہے کہ تجھے اپنے بوڑھے ماں باپ کا کچھ خیال نہیں۔ اس طرح اس کی جان بچ جاتی ہے۔ چند دن تک حمزہ خاموش رہا، ماں کے ہاتھ چومے، باپ سے نظریں نہ ملا سکا۔ گھر میں عجیب سی سنجیدگی تھی۔ راشد نے سوچا میرا بیٹا سمجھ گیا ہے۔ سگرا نے سجدے میں شکر ادا کیا۔ مگر انسان کی اصل آزمائش حادثے کے بعد شروع ہوتی ہے، کیونکہ وقتی آنسو ہمیشہ سچی توبہ نہیں ہوتے۔ ایک ہفتہ، 2 ہفتے، پھر وہی دوست دروازے پر آ گئے، وہی کہے، وہی آوازیں، یار چھوڑ، گھر والوں کے ڈر سے کب تک جیے گا؟ حمزہ نے پہلے انکار کیا، پھر کہا بس تھوڑی دیر، پھر وہی محفل، وہی دھواں، وہی گالیاں، وہی انعام۔ راشد نے ایک دن کہا بیٹا زندگی دوسری بار نہیں ملتی۔ حمزہ ہنسا اور وہ جملہ کہا جو آج ہر گھر میں سنائی دیتا ہے، ابو آپ کی سوچ پرانی ہو گئی ہے، یہ نیا زمانہ ہے۔ فاطمہ نے سمجھایا، بیٹا رات کو دیر سے نہ آیا کرو، دل گھبراتا ہے۔ حمزہ نے موبائل رکھتے ہوئے کہا، امی پلیز ڈرامہ نہ کریں، آپ نہیں سمجھیں گی۔ وہی ماں جو راتوں کو جاگتی تھی آج بیٹے کے جملوں سے جاگنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، دوست بدلتے نہیں تھے، حمزہ بدلتا جا رہا تھا۔ سگریٹ سے نشے تک، نشے سے قرض تک، قرض سے جھوک تک۔ گھر کی چیزیں بکنے لگیں، پہلے موٹر سائیکل، پھر ماں کے زیور، پھر باپ کی جمع پونجی۔ راشد کا سر جھکنے لگا، محلے میں سرگوشیاں ہونے لگی، ان کا بیٹا نشی ہو گیا ہے۔ سب سے تکلیف دہ لمحہ وہ تھا جب ایک دن حمزہ نے نشے کی حالت میں کہا، آپ لوگوں نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ ہر وقت تانے ہی دیتے رہے۔ یہ جملہ باپ کے سینے میں خنجر کی طرح اترا اور ماں کے دل میں زہر کی طرح پھیل گیا۔ یاد ہے وہی باپ جو کہتا تھا میرا بیٹا مجھ سے بہتر زندگی گزارے گا؟ آج وہی باپ سوچ رہا تھا کاش میں اسے اتنا لوڈ نہ دیتا۔ اور فاطمہ جس نے اپنی دوائی چھوڑ دی تھی، آج وہ بیٹے کے نشے کی دوائی ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اولاد سہارا نہیں رہتی،
बोझ बन जाती है और वो माँ बाप जिन्हें सहारा मिलना था वो खुद बेटे के सहारे के मोहताज हो जाते हैं। कभी कभी अल्लाह बचा लेता है मगर इंसान खुद को नहीं बचाता, और जब इंसान खुद को ना बचाए तो फिर जिंदगी सजा नहीं देती, जिंदगी आईना दिखाती है। नशा आदत बन चुका था और आदत जरूरत और जरूरत गुलामी। हमजा की आंखों की चमक जा चुकी थी, चेहरा सूख गया था। दोस्त अभी भी साथ थे मगर सिर्फ तब तक जब तक उसके पास पैसे थे। एक दिन कर्ज देने वाले दरवाजे पर आए। राशिद दरवाजे पर खड़ा था, सर झुका हुआ, आंखों में शर्मिंदगी। सामने वो लोग थे जिन्हें कभी वो सलाम करके गुजरता था, आज वही उससे हिसाब मांग रहे थे, बेटे के हिसाब का। फातिमा कमरे के कोने में बैठी थी, उसके हाथ में वही पुराना डब्बा था जिसमें कभी उसने ईद के पैसे छुपा कर रखे थे। आज वो डब्बा खाली था, बिल्कुल उसके दिल की तरह। हमजा नशे में दरवाजे से अंदर आया, आंखें लाल, जबान भारी, और कहने लगा, पैसे दे दो वरना मैं घर छोड़ दूंगा। ये वो लम्हा था जब रशीद के अंदर कुछ टूट गया। उसने पहली बार बेटे को गौर से देखा और उसे अपना बचपन याद आ गया। वही बच्चा जो उंगली पकड़कर चलता था आज अपने बाप को धमकी दे रहा था। राशिद ने आहिस्ता से कहा, बेटा, हमने तुम्हें सहारा बनने के लिए पाला था, सवालिया निशान बनने के लिए नहीं। फातिमा चीख कर रो पड़ी, मगर वो चीख अब पहली जैसी नहीं थी। उसमें उम्मीद नहीं थी, उसमें थकन थी, हार थी। मोहल्ले वाले बातें कर रहे थे, रिश्तेदार दूर हो चुके थे। घर जो कभी ख्वाबों का मरकज था आज खामोशी का कब्रिस्तान बन चुका था। और फिर एक रात रशीद मस्जिद से लौटा, खामोश, बहुत खामोश। उसने फातिमा से कहा, हमने बेटे को सब कुछ दिया, हमने उसे आसाइश दी मगर बर्दाश्त नहीं सिखाई, हमने उसे माना मगर सुनना नहीं सिखाया, और आज वो हाथ से निकल चुका है। हमजा घर से गायब हो गया, दोस्तों के साथ कहीं निकल गया, फोन बंद, खबर बंद, राबता बंद। फातिमा दरवाजे पर बैठी रही, मगर इस बार वो इंतजार बेटे के आने का नहीं था। वो इंतजार इस बात का था कि शायद कभी उसका बेटा वापस वही बन जाए जो कभी उसकी गोद में सोया करता था। रशीद की कमर झुक चुकी थी लेकिन उसके आंसू नहीं निकले, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आंखों से नहीं, अंदर ही अंदर खून बनकर बहते हैं। ये कहानी सिर्फ हमजा की नहीं है, ये हर उस घर की है जहां औलाद समझती है कि वक्त बहुत है, जहां माँ बाप की दुआएं मामूली लगती हैं, जहां लहजा ऊंचा होना बहादुरी समझा जाता है। याद रखो, औलाद की कामयाबी माँ बाप के सहारे से बनती है, मगर औलाद की नाफरमानी माँ बाप को अंदर से मार देती है। अगर आज आपके वालिदैन जिंदा हैं तो आपके पास मौका है, और अगर आप उन्हें तकलीफ दे रहे हैं तो समझ लें जिंदगी कभी खामोश हिसाब भी ले लेती है। कभी कभी इंसान मरता नहीं मगर उसके माँ बाप रोज मरते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।